اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ علم کا رشتہ اللہ کی ذات سے استوار کر دو. وہ علم جو بے خدا ہوتا ہے، وہ علم جو بے یقین ہوتا ہے، وہ علم جو سوائے تذبذب کے، شک کے، ظن، گمان، تخمین، اٹکل پچو، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا ہے، تو وہ علم انسان کو بے یقین اور مذبذب بنا دیتا ہے، اور بے یقینی اور تذبذب انسان کو کسی عمل کے قابل نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یقین ہی بنیاد ہوتا ہے عمل کی. جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں کنوکشن ہوتا ہے تو پھر آپ ڈٹ کے کام کرتے ہیں. کنوکشن نہ ہو، شک ہو، تذبذب ہو، ہر چیز گمان پہ مبنی ہو، تو انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے. سنیں تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. تو وہ علم جو بے یقینی عطا کر دے وہ بے عملی عطا کرتا ہے، بلکہ آگے چل کے بد عملی عطا کرتا ہے. نفرت اور دہشت گردی اور جرائم اسی کی پیداوار ہے. تو علم کے معاملے میں اہم ترین چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. جب علم کا رشتہ پروردگار کے نام سے پیدا ہو جاتا ہے تو پھر علم خطرناک نہیں رہتا، پھر وہ ہیروئن ایجاد نہیں کرتا، پھر وہ چیزیں ایجاد کرتا ہے جو مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں، اور پھر آگے دنیا کو منتقل کر کے سائنس کو یہاں تک پہنچایا ہے جہاں آج سائنس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی ساری ابتدا اور اس کی ساری بنیاد مسلمانوں نے باندھی ہے. عزیزان گرامی، جب علم بے خدا نہ رہے، اس کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑ جائے، تو اس علم کی فضیلت کا کیا کہنا. اس علم، وہی علم جو ہے وہ انسان کے لیے حیات ہے، وہی زندگی ہے، اور اس علم کا حاصل کرنا بذات خود عمل ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پڑھتے ہی رہو گے، عمل کب کرو گے؟ میاں فلاں تو پڑھتے ہی رہتے. بھائی یہ پڑھتے رہنا بذات خود ایک عمل ہے، اور اسی سے عمل کی آگے ابتدا ہوتی ہے. قرآن مجید میں، احادیث میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں علم کی جو حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ علم انسان کے ایمان کی بنیاد ہے. ہم پہلے کسی چیز کو جانتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، پھر اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. جب وہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور دل میں بیٹھ جاتی ہے تو ہمارا کنوکشن بن جاتی ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں. یعنی علم جب پختہ ہو جاتا ہے تو ایمان کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. قرآن مجید میں ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. علم میں جو لوگ رسوخ حاصل کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اس پہ ایمان لے آئے. تو علم جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے. اس اعتبار سے دیکھیں قرآن مجید میں فَعْلَمْ، اس بات کا علم حاصل کرو، انہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. اس لیے کہ جب تک کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں جانو گے، اس کا مطلب سمجھو گے نہیں، اس وقت تک اس کا یقین دل میں نہیں بیٹھے گا. اور زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کی رٹ لگانا ایمان نہیں ہوتا. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے جب ہم نظر آتے ہیں
تو نظام تعلیم کا ایک نقشہ ہی اور ہے. اور سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت بات کہی. نظام تعلیم، اسلامی نظام تعلیم کا موازنہ کرتے ہوئے دنیا کے اور نظام ہے تعلیم سے. آپ نے فرمایا تم صرف بتاتے ہو، ہم بناتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے انسان ساز ہیں. آپ نے انسانوں کو بنایا. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین تھے تو مکہ مکرمہ آئے، غالباً حج پہ یا عمرہ پہ، مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں. تو مکہ کے قریب سے جب گزرے، داخل ہونے لگے تو مکہ کے پہاڑوں پہ سے گزرے تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں پہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے، اور میرے والد مجھے سرزنش کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر تم کبھی چرواہے نہیں بن سکو گے. میں اس قدر نالائق آدمی تھا کہ میں ایک چرواہا بننے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، انہوں نے ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت دی کہ اس وقت میں پوری دنیا کا چرواہا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے فرما روا سیدنا عمر فاروق. یہ جہاں بانی، یہ صلاحیتیں، یہ مقام بلند کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تھی. علم کے بارے میں ایک اہم بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم انسانیت کے ہمیں ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ علم مقصدیت عطا کرتا ہے. علم انسان کو اس کا مقصد بتاتا ہے. عزیزان گرامی، انسان میں اور حیوان میں ایک بنیادی مقصد ہے. حیوان صرف نیڈ اورینٹڈ ہوتا ہے، اس کو صرف ضرورتوں کی فکر ہوتی ہے، ضرورتوں کی پرواہ ہوتی ہے. کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جگالی کرنا ہے بیٹھے بیٹھے، یا لذت پرستی کرنی ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے مر جانا ہے. زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ انسان ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور یہ علم ہے جو انسان کو مقصد یا مقصدیت عطا کرتا ہے. اب مقصد جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کی انسان سازی کی کیفیت علم کی طرف سے اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. اس موضوع پہ انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.